بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون جن کو ام حمید کہا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے خاوند ہمارے شوہر ہمیں مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، حالانکہ ہمیں مسجد میں آ کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تمہیں میرے پیچھے نماز پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ام حمید سنو، تمہارے بیڈ روم میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بیٹھک روم میں نماز پڑھنے سے، اور بیٹھک روم میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے تمہارے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے، اور گھر کی چہار دیواری میں یعنی صحن میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے یہاں مسجد نبوی میں آ کر میرے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ عورت جتنی زیادہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہ کر نماز پڑھے گی اس کے لیے اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا، جتنی زیادہ تنہائی کی جگہ میں نماز پڑھے گی عورت کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ خاتون کی شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات سے یہ تو فرما دیا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ عورت کو اگر وہ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہے تو ان کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی اور اپنی خواہش اور اپنی تمنا بھی ظاہر فرما دی، یہاں تک کہ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیجیے کہ جس خاتون نے شکایت کی تھی اس خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش کے جاننے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس خاتون ام حمید نے اپنے ہی گھر کے کونے کے اندر ایک جگہ خاص کر کے نماز کے لیے وہاں پر مسجد بنائی، اور پھر کبھی بھی رسول اللہ کے سمجھانے کے بعد میں کبھی بھی مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے کا شوق کا کبھی تمنا نہیں کی، کبھی اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی اپنے گھر کی اسی مسجد میں گھر کے اندر ہی نماز وہ پڑھتی رہی یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں نماز کے لیے آتی تھیں تو بند سنور کر نہیں آتی تھی اور مکمل پردے کے ساتھ آیا کرتی تھی، ایسا پردہ جس میں پہچاننا بھی مشکل ہو کہ کون ہے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل فرما لیتے تو آپ اعلان فرماتے کہ مرد حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور خواتین اپنے اپنے گھر جائیں، اور جب خواتین جا چکی ہوتی تو پھر مرد حضرات کو مسجد سے نکلنے کی اجازت ہوتی۔ اس قدر احتیاط کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتہن فی بیوتہن خیر لہن، عورتوں کو ان کے گھروں پر نماز پڑھنا ہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسی پاکیزہ صحابیات خواتین کے لیے، اتنی زیادہ پاکیزہ عورتوں کے لیے جب یہ حکم ہے تو پھر آج کی عورتوں کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے، جو صرف خواتین ہی نہیں بلکہ آج تو صرف خواتین نہیں بلکہ ان کے برقعے بھی دیکھے جاتے ہیں، ان کے برقعے بھی قابل دید ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے رب کے پاس، اللہ کے رسول تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، لیکن عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، جنہوں نے 2210 حدیثیں بیان کی، ان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کی بات کہی اور اپنے خیالات کا اظہار کچھ ان الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ لو علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساء بعدہ لمنعہن الخروج الى المسجد، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کی عورتوں کے بارے کے حالات معلوم ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے پر بالکل داخلہ ہی بند فرما دیتے، منع کر دیتے۔ یہ خیال حضرت عائشہ نے اپنے زمانے کی عورتوں کا ظاہر کیا ہے، جو آج سے 1500 سال پہلے کی عورتیں ہیں، تو آج 1500 سال بعد کی عورتوں کے بارے میں ان کا کیا خیال ہو سکتا تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز کے لیے بھی جب عورتوں کو مسجد میں آتا دیکھتے تو ان عورتوں کو مسجد سے بھگا دیا کرتے تھے اور فرماتے اخرجن الی بیوتکن خیر لکن، جاؤ اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھو، تمہارے لیے تمہارے گھر ہی زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔